جو نقصان ہے وہ صرف 3 ہمارے ایف سی کے جوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جہاں جہاں انہوں نے ٹارگٹ کیا وہاں پر سویلینس کے اوپر کیا، معصوم شہریوں کے اوپر کیا. تو کیپیسٹی تو نہیں ہے. اگر سافٹ ٹارگٹ کو ڈھونڈنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2,000 ہزار کلومیٹر سڑکیں ہیں. ان سڑکوں میں کسی 1 انچ پہ آ کے بریچ کرنا اور وہاں پر معصوم لوگوں کو بسوں سے اتار کے بے دردی کے ساتھ شہید کر لینا اور پھر کیا کہتے ہیں اس کا کلیم کرنا، تو میرا خیال ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن ظلم جو ہے اس کا انجام بڑا بھیانک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بلوچستان اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کے، ہماری یہ کیپیسٹی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے کہ یہ جو مقدس خون گرا ہے، جو مقدس پاکستانیوں کا خون بے دردی کے ساتھ بہایا گیا ہے، اس خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا اور ان کو قانون کے مطابق سزائیں دلائی جائیں گی. اور میں وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فیڈرل انٹیریئر منسٹر کا، آرمی چیف کا، کہ وہ اس کے بعد بلوچستان تشریف لائے. وہاں ہم نے اپنی ایک ایپیکس کمیٹی کی اور اس میں جو بلوچستان حکومت کی ڈیمانڈز تھیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، ان پر اسی وقت ایکشن لیا گیا. جو شہداء کے لواحقین ہیں ان کے لیے جہاں فیڈرل گورنمنٹ نے کمپنسیشن کا اناؤنس کیا ہے، وہاں ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو 20 لاکھ روپے فی شہید جو ہے وہ کمپنسیٹ بھی کریں گے. اور جو بھی حکومت بلوچستان کی ہمبل کیپیسٹی میں ہوگا، ہم اپنے شہداء کے ورثاء کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پورا احساس ہے کہ آپ کی جو گاڑیوں کا نقصان ہوا وہ نقصان بھی حکومت بلوچستان بھرے گی، اور آپ کے جو پیاروں کا نقصان ہوا ظاہر ہے اس کا کوئی نیول بدل نہیں ہے، لیکن اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ حکومت بلوچستان ضرور کرے گی. یہ ضرور ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو بسا اوقات میں نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ ہماری جو انٹیلیجنسیا ہے یا ہمارا میڈیا ہے یا ہمارا سول سوسائٹی ہے، وہ بسا اوقات ایسے لگتا ہے جیسے ان کو سپیس دیتے ہیں. یہ جو ناراض بلوچ کی ایک ٹرمنالوجی ہے یہ بھی آپ کی کریٹڈ کی ہوئی ہے. ہماری اسمبلی نے تو قدوس بزنجو صاحب کے ٹائم پہ جب وہ اسپیکر تھے انہوں نے رولنگ دی ہوئی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے. تو ہم ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں اور ہماری یہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہوگی کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کو کچلا جائے اور ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو ہر صورت میں اسٹیبلش کیا جائے، ہر صورت میں اسٹیبلش کیا جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ ریٹ اسٹیبلش کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ کانفلکٹ زون میں ہے اور اس کانفلکٹ زون میں واقعات کا ہونا وہ انہونی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا جو رسپانس ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ، کہ گورنمنٹ کا رسپانس کیا ہے، اسٹیٹ کا رسپانس کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیٹ جو ہے وہ، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ظالم کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا. اور یہ قوم پرستی کے نام پر، جس کا قوم پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، دیکھیں نا، مذہب کے نام پر جو وائلنس ہے سارے مل کے اس کو ٹیررزم کہتے ہیں، اور یہ جو ایک وائلنس ہے مذہب والے وائلنس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح قوم پرستی والے وائلنس کا قوم پرستی سے تعلق نہیں ہے. اس وائلنس کو بھی اسی شدت کے ساتھ اس کی مذمت کی جانی چاہیے. یہاں پر گڈ اور بیڈ وائلنس جو ہے یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. وائلنس کا جو مونوپلی ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے اور اسٹیٹ ہی اس کو ایکسائز کر سکتی ہے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے میں. کسی جتھوں کو اور ان جتھوں کو حکومت کے حوالے نہیں کی جا سکتی کہ جو جتھے ہیں جو پاکستان کو خدا نخواستہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اس نظریے کو مسلط نہیں کرنے دیا جائے گا. میں اس دکھ کی گھڑی میں اپنے پنجاب کے بھائی، میں نے بار بار کہا کہ وہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں، میں تو ان پاکستانی بھائیوں کے ساتھ میری اظہار ہمدردی ہے. ہماری حکومت، بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کے نوٹیبلز، ہم سب دلوں جو ہمارے دل ہیں وہ شہداء کے ورثاء کے ساتھ دھڑکتے ہیں. تو میں اسی لیے یہاں پر حاضر ہوا تھا کہ میں اپنا یہ جو دکھ ہے وہ لاہور میں آ کر ان فیملیز کے سامنے رکھ سکوں کہ ہمیں انتہائی غمگین بھی ہیں ہم اس پر، اور یہ ہمارا ریزولو بھی کمزور نہیں کر سکتے. اس طرح کے واقعات کر کے، سافٹ ٹارگٹس کو چوز کر کے، وہ ہمارا ریزولو جو دہشت گردی کے خلاف ہے، جو ریاست کا ریزولو ہے، جو نیشن کا ریزولو ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ اس مقدس خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا. ایک ایک کر کے اپنا نام بتا کے اگر سوال کریں. جو مقامی آپ کی جانب سے جو موجود تھے وہاں پہ، جو سہولت کار جنہیں کہا جائے گا، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کیا کیا جائے گا؟ بے شک وہ دہشت گرد ہے لیکن وہ مقامی سہولت کاری کے باوجود یہ کام نہیں کر سکتے. دیکھیں، یہ جو ٹیررزم ہے، اس میں آپ نے درست کہا ہے، ٹیررزم میں
فیسیلیٹیٹر، سمپتھائزر، یہ ساری چیزوں کا ایک مکس اپ ہو کے یا آپس میں کلب ہو کے پھر ایک واقعہ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جو فیسیلیٹیٹر ہے، جو سمپتھائزر ہے، وی ول ٹریٹ دیم ایکولی. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی کیپیسٹی ہے، سیکورٹی فورسز کی کیپیسٹی ہے، پیراملٹری کی کیپیسٹی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیفر کردار تک ضرور پہنچیں. یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ وزیر داخلہ بھی رہے کیئر سیٹ اپ کے اندر، آپ کو بلوچستان کے حالات کا اس سے پہلے بھی سسٹم دیتے تھے، آپ کو بلوچستان کے حالات کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہ کون پرست ہیں، سپورٹ ہے، کون کر رہے ہیں، بیرونی طاقتیں کون کون سی ہیں، بھارت کا کتنا ہاتھ ملوث ہے اس کے اندر، ایران میں دیگر فیکٹرز کتنے ہیں. اتنے سافٹ ٹارگٹس کیے گئے، لوگوں کو مار دیا گیا، کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے اندر کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایک جگہ جہاں فیلئر ہے، وہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے، انٹیلیجنس اداروں کا فیلئر ہے، ملٹری فورسز کا فیلئر ہے کہ اتنے لوگوں کو مار دیا گیا اور کسی جگہ پہ کسی کو پتہ نہیں ہے. دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انٹیلیجنس ڈریون وار ہے اور را فنڈڈ وار ہے، یہ را فنڈڈ لشکر ہے. فرام دا ڈے فرسٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ایسی ہوا میں تو بات نہیں کر رہے ہیں نا کہ اس کے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنسز بھی ہیں، سالڈ ایویڈنسز بھی ہیں ریاست کے پاس، حکومت کے پاس. دوسری جہاں تک رہی بات آپ نے کی کہ فیلئر کا لفظ بہت بڑا ہے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جہاں 9 گول روک پاتا ہے گول کیپر، وہ کسی کو نظر نہیں آتے ہیں. جب ایک گول ہو جاتا ہے تو وہ سب کو نظر آتا ہے. دس از ہاؤ دا سسٹم از. لیکن یہ ہے کہ حکومت کا جو رسپانس ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو جیسے کہا کہ وہ قوم پرست، دیکھیں اس کو میں نے پہلے کہا نا کہ جو مذہب کے نام پر وائلنس ہے ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو قوم پرستی کے نام پر، ان کا قوم پرستی سے کوئی تعلق نہیں. وہ صرف ٹیررسٹ ہے اور وہ ٹیررسٹ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ہاسٹائل ایجنسیز ان کو امپاور کر رہی ہیں، ٹریننگ میں امپاور کر رہی ہیں، پیسوں میں امپاور کر رہی ہیں، ٹارگٹس چوز کر کے دیتی ہیں، اور وہ آ کے یہاں پر معصوم لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. اور پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے، اور پاکستان کو کمزور کرنے کی بلوچستان میں منظم سازش موجود ہے، جس میں نہ صرف یہ ملیٹریلی جو وائلنس کے ذریعے، ملیٹنٹ گروپس کے ذریعے، بلکہ اس میں سوشل موبلائزیشن ہے، سوشل میڈیا ہے. یہ ساروں کا ایک کردار ہے اور یہ سب کلب ہو کے پاکستان کے خلاف حملہ آور ہوتے ہیں. ابھی تک جتنے بھی ٹارگٹ کیے گئے زیادہ تر مزدور طبقہ تھا، اور سیکنڈلی ابھی تک جو آپ کے پاس رپورٹ آتی ہے کہ کیا ان کے مالکات تھے جو انہوں نے دہشت گردی کی واردات کی. دیکھیے مزدور جو ہے یا ٹریولر جو ہے، میں نے آپ سے کہا بلوچ روایت میں اس کی بڑا اس کا ایک ہمسایوں کے لیے ہم تو جان دینے والے لوگ تھے. ہمسایوں سے مراد جنہوں نے ہمارے پاس پناہ لی، جو ہمارے پاس علاقے میں آئے. تو یہ قوم پرست نہیں ہو سکتے، یہ بلوچ پرست نہیں ہو سکتے. مزدور ایک سافٹ ٹارگٹ ہے کہ ایک عام آدمی ہے، وہ بیچارہ اپنے روزگار کے لیے سفر کر رہا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سفر کر رہا ہے، اور اس کو آپ بس سے آئیڈینٹی کی بنیاد پہ اتار کے مار دیتے. تو یہ سافٹ ٹارگٹ ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جیسے وہ ایک جگہ پر گئے، ان کی کیپیسٹی کا تو یہ عالم ہے، ایک جگہ پر گئے، وہاں پر 7 خودکش حملہ آوروں کے ساتھ بھی صرف 3 لوگوں کو شہید کیا، جو کہ ہماری فورسز کا بڑا اچھا جواب تھا. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ صرف سافٹ ٹارگٹس پہ جاتے ہیں، یہ ہارڈ ٹارگٹس پہ نہ ان کی کیپیسٹی ہے اور نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کیسے اٹھے گا، آپ اس کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ کیونکہ کمانڈر کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں آئی تھی، وہ ڈائریکٹ سیٹی ان کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں تو ہم کو آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں. تو یہ آپ اس سلسلے میں کیا اپنی حتمی کوئی چیز قوم کو خوشخبری دیں گے کہ دہشت گردی؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں کہ ایپیکس کمیٹی کی ایک فارمیشن ہوتی ہے اور اس میں گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں اختر مینگل صاحب ایپیکس کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں. تو جب وہ ایپیکس کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں تو ان کو بلانا، میرا خیال ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں ان کا شامل ہونا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جہاں تک رہی بات آپ کی مسنگ پرسنس کے حوالے سے یا ڈاکٹر مارنگ کے حوالے سے آپ بات کریں، دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پاکستان کے خلاف ایک منظم قسم کی سازش ہو رہی ہے، منظم قسم کی آرگنائزڈ قسم کا ایک کمپین چلایا جا رہا ہے. اس پہ سوشل موبلائزیشن، سوشل میڈیا اینڈ ملیٹنسی تینوں ہیں.
اور اس کو ویو کرنے کی ضرورت ہے. جو بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, ہمارے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنسز اور سالڈ ایویڈنسز دونوں ہیں. جیسے انہوں نے ابھی احتجاج کا پروگرام کیا گوادر میں, تو جہاں کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے کسی بھی شہری کو اسمبل ہونے کا, کسی بھی شہری کو جلوس کرنے کا, وہیں وہی کانسٹیٹیوشن اس کو آرگنائز کرنے کا اختیار حکومت کو دیتا ہے. تو ہماری صرف اتنا سا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ گوادر میں ہی کرنا چاہتے ہیں تو گوادر میں ایک دوسری جگہ پہ کر لیں, لیکن اینی ہاؤ وہ اس کے سب کے پیچھے انٹینشنز ہیں. وہ انٹینشنز حکومت کو پتہ ہے کہ وہ انٹینشنز کیا ہے. وہ انٹینشنز یہ ہیں کہ آپ پوری بلوچ یوتھ کو موبلائز کریں تھرو سوشل میڈیا اور سوشل موبلائزیشن, اور ان کے اگینسٹ ریاست کے خلاف ان کے دماغوں میں زہر اگلیں. اور اس کو کرنے کے لیے لیجیٹیمیٹ وائسز چاہیے. جو قوتیں دہشت گرد باہر بیٹھی ہیں ان کو کوئی وائس چاہیے کہ جو مال روڈ پہ آ کے بات کر سکے, جو لاہور پریس کلب میں بات کر سکے, کوئٹہ میں آ سکے, کراچی میں آ سکے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے لیے لیجیٹیمیٹ وائس بنتے ہیں اور ان کے لیے یہاں پر ایڈوکیسی کرتے ہیں. اور ایک وکٹم کارڈ, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں تو وکٹم وہ بیچارہ مزدور ہے, وہ لیبرر ہے, وہ ڈاکٹر ہے, وہ ٹیچر ہے, وہ بلوچ ہے جس کو اس نام پہ شہید کیا جا رہا ہے, اور ریاست ہے. وکٹم تو بلوچستان کے کیس میں وکٹم یہ تو نہیں ہے. اور ہمارے ہاں یہ اب ریزولو پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے بلوچستان کے عام لوگ نہ صرف ان کو کنڈیم کر رہے ہیں بلکہ ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں کہ یہ جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت ہے, یہ قتل و غارت کی اجازت تو کسی معاشرے میں نہیں دی جا سکتی. اور جہاں تک چائنا کی بات ہے, نو ڈاؤٹ ان اٹ جی, ہمارا جو سی پیک ہے وہ ہمارا اکنامک فیوچر ہے, وہ اس میں نے پاکستان میں ایک رول پلے کرنا ہے. پھر سیکنڈ فیز کی تیاریاں جس طرح ہو رہی ہیں, تو ایسے میں داسو میں آپ دیکھیں کیا ہوا اور وہاں بلوچستان میں کیا ہوا. تو یہ صرف اور صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. وہ اکنامک طریقے سے پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو, ملیٹنسی سے ہو, وہ اس پولیٹکس سے ہو جس میں پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے نوجوان کو دور کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اس کوشش کو انشاءاللہ تعالیٰ ناکام بنائے. یہ سیاسی حل پہ میں چھوٹی سی گفتگو کر لوں. کون سا سیاسی حل, کون سا کوئی سیاسی مسئلہ ہے بلوچستان میں؟ کوئی سیاسی مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف ملیٹنٹ گروپس ہیں, را فنڈڈ لشکر ہیں, وہ آپ کے معصوم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, وہ آپ کے ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہیں, وہ آپ کے نیشنل ایسٹس کو مار رہے ہیں, اور ہم یہاں کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جی یہ سیاسی مسئلہ ہے. کون سا سیاسی مسئلہ ہے؟ ملیٹنٹس ہیں, انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے. سیاسی مسئلہ الیکشنز میں ہو سکتا ہے, آج کوئی ہو سکتا ہے کسی کو الیکشن ریزلٹس پہ اعتراض ہو, اس کے لیے کانسٹیٹیوشن نے فورمز دیے ہوئے ہیں, وہاں پر چلے جائیں. اور سیاستدان آپس میں الجھتے بھی ہیں, سلجھتے بھی ہیں. تو سیاسی مسائل تو باقی پاکستان میں مجھے نظر آتے ہیں, بلوچستان میں کوئی سیاسی مسئلہ تو نہیں ہے. بلوچستان میں تو سمپلی ملیٹنٹس ہیں, دہشت گرد ہیں جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں. پھر لوگ اکثر کہتے ہیں, آپ کے ہاں بھی یہ وائسز آتی ہیں کہ مذاکرات. دیکھیں مذاکرات کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے تو میں کسی سے بھی مذاکرات کر سکتا ہوں اگر مجھ سے کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کا فریم ورک ہے. اس سے باہر اگر کوئی آزادی کی بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ یہ جس نے 23 معصوم شہریوں کو شہید کر دیا بسوں سے اتار کے, اس سے میں مذاکرات کروں جا کر اس کو میں کیفر کردار تک پہنچاؤں, یا اس سے جا کے میں بھیک مانگوں کہ آپ میرے ساتھ مذاکرات کرو؟ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل, کسی کاسٹ پہ بھی نہیں. وہ عدالت میں پیش ہوں گے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک ضرور پہنچیں گے. ایک ایک کر کے اگر سوال پوچھ آپ نے لیں. لائن آرڈر کی بھی بات کی, پنجاب کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک سیف سٹی پروجیکٹ یہاں پر چل رہا ہے. تو بلوچستان کے اگر اتنے مستقبل بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سی پیک کے دیگر معاملات ہیں, تو وہاں آپ اس لیول کے اوپر سیف سٹی پروجیکٹ کیوں نہیں بتاتے کہ جس میں کوئٹہ اور بلوچستان کو سیف کیا جا سکے اور ہر موومنٹ میں نظر رکھی جا سکے؟ کیا اتنی مار پڑ رہی ہے مستقل طور پہ؟ دیکھیں سٹیز میں تو سیف سٹی پروجیکٹس آلریڈی موجود ہیں, لیکن یہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ کوئٹہ کیپٹل سے جدھر یہ واقعہ ہوا ہے 500 کلومیٹرز دور ہے. آپ کا پورا پنجاب 500 کلومیٹر نہیں ہے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پورے بلوچستان کو کیسے سے جڑیں. لیکن ہماری کیپیسٹی ہے, یہ ہمارا فرض ہے, اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری سے مبرا نہیں ہوں گے. جی شفیق صاحب.
देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि देयर इज़ नो आर्मी इन बलूचिस्तान, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है रहा, कोई मिलिट्री की प्रेजेंस क्वेटा में कैंटोनमेंट्स में ज़रूर है, लेकिन ये पैरा मिलिट्री फोर्स है और थ्रेट कैपेसिटी को देखते हुए मिलिट्री का इस्तेमाल कोई गुनाह नहीं है। हमने इसीलिए अपनी ये इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं कि वो थ्रेट को, उस चैलेंज को कबूल करें। तो ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है कि मिलिट्री को यूज़ किया जाए। पैरा मिलिट्रीज़ जो है, जो एफसी है हमारी, एफसी नॉर्थ है, एफसी साउथ है, पुलिस है, लेवीज़ है, सीटीडी है, ये काम वो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जहाँ तक सवात तर्ज की ऑपरेशन है, तो देखें अभी इसकी ज़रूरत अगर पड़े तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ काइनेटिक अप्रोच जो हमारी है वो बिल्कुल स्मार्ट काइनेटिक अप्रोच है। वो IBOs हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, कि जिनसे हमें पता चले, बिकॉज सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं, एनिमी का पता नहीं है, फ्रेंड का पता नहीं है, कि सोसाइटी के अंदर से वो लोग हैं। तो इसमें ज़ाहिर है मुश्किलात और चैलेंजेस हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इससे पहले भी आपको पता है कि हम चैलेंजेस से निपटें। कोई भी चीज होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है किसी भी चीज की इकोनॉमी से। आप लोग पिछले 7-8 माह से 10 साल से बात करें तो इस तरह के टेररिज्म से नंबर आता है, लेकिन जो असल में आपके ऊपर जो आ रही है बात की, जो बलूचिस्तान है, जो हमें बताया जाता है कि वहाँ पे जो लोगों को राइट्स नहीं मिलते, वो हमें बताएं कौन से राइट्स हैं जिसका वो मुतालबा कर रहे हैं और जिसकी वजह से इस तरह कुछ हो रहा है। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। क्या आपको पता ही नहीं, राइट्स की तो जंग ही नहीं है। कौन से राइट्स की जंग है? अगर इजाज़त दें तो कंप्लीट कर लो। राइट्स की जंग तो नहीं है। कौन से राइट्स? अनपैरेलल डेवलपमेंट जो है, जो डेवलपमेंट लाहौर में है वो क्या गुजरांवाला में है? जो कराची में है क्या वो कश्मीर में है? जो पेशावर में है क्या वो मर्दान में है? तो दिस इज़ अनपैरेलल डेवलपमेंट। ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। जो लड़ रहा है, देखिए वो हमें कन्फ्यूज़ कर रहा है। देखिए अभी एक इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट ये कह रहा है, तो इसका मतलब है कि हम कन्फ्यूज़ड हैं, हम इस वायलेंस को लेके कन्फ्यूज़ड हैं। बिल्कुल कोई राइट्स की जंग नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी है। हमारे राइट्स आज तक बलूचिस्तान के जो ड्यू राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो राइट्स आपको देता है। NFC अवार्ड में पंजाब ने अपना शेयर हमें दिया है, तो वी शुड बी थैंकफुल टू पंजाब एंड वी आर। तो कहने का मतलब है कि राइट्स की जंग नहीं है, ये अनपैरेलल डेवलपमेंट एक इशू है। लोग डिप्राइव्ड ज़रूर है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वायलेंस का राइट उनको दे दिया जाए। वायलेंस का राइट सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करती है, वायलेंस की मोनोपली सिर्फ स्टेट के पास है, और उसके बाद इसकी किसी और को इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो यूं है कि अगर किसी भी और सूबे में तरक्याती काम हो रहा है, कुछ दारा तकनीकी दारा बन रहा है, तो उसका जो वहाँ का जो सियासतदान है, जैसे वो तरक्याती फंड हासिल किए गए, उसका 20 से 30% उसकी जेब में चला जाता है, सबको पता है। लेकिन बलूचिस्तान में भी कहा जाता है कि वहाँ 100% उस शख्स की जेब में चला जाता है। ये आपका एक ये गुजारिश सुन लें, ये फर्क है। आप क्यों नहीं समझते कि ये आवाम इस तंग है? आपका एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। ये इस तरह भी नहीं होता कि 100% किसी की जेब में चला जाता है। ज़रूर बैड गवर्नेंस है, और बैड गवर्नेंस की वजह से ज़रूर इश्यूज़ हुए हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बलूचिस्तान में कोई तरक्की का अमल हो ही नहीं रहा। बलूचिस्तान जो 1971 में जब उसको स्टेटस मिला सूबे का, उस वक्त बलूचिस्तान में 1 यूनिवर्सिटीज़ थी और आज 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उस वक्त कॉलेजेस जो थे वो 2 गर्ल्स कैडेट कॉलेज, सो एंड सो ऑन। तो बलूचिस्तान की असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान की जो पिक्चर आप लोगों को पेंट की गई, जो नैरेटिव आप लोगों तक पहुंच रहा है, वो नैरेटिव दुरुस्त नहीं है। तो दुरुस्त नैरेटिव के लिए एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक चीज़ होती है, वो बदकिस्मती से वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी अब पीछे जाती जा रही है, और लोग जो है वो उसके लिए वो करते ही नहीं है। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स इसलिए आते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा सवाल है आपसे कि आप पंजाब में बैठे माशाल्लाह, और पंजाबी का खून बहाया नेता कोई शायरी में जो ट्रैवल करते हैं बलूचिस्तान के लिए, उनको आप क्या पैगाम देते हैं कि माजी में ऐसे और मखसूस कोयटा का सफर को यकीनी बनाने के लिए आपको उनका क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि पंजाबी का खून नहीं बहा, ये पाकिस्तानी का खून बहा है। प्लीज़ इसको एथनिक डिविजन्स पे मत लेके जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो दहशतगर्द थे, इन्होंने पाकिस्तानियों का खून बहाया है, किसी पंजाबी का खून नहीं बहाया। ये दहशतगर्द बलोचों को भी इसी तरह मार रहे हैं, ये दहशतगर्द पश्तूनों को भी इसी तरह मार रहे हैं। वो चाहते यही है कि हम इस डिवीज़न में जाएं, वो चाहते यही, और हम इस डिवीज़न को इनकरेज नहीं कर सकते हैं। हम सब की पहचान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी है 1947 के बाद।
پہلے ہم پاکستانی ہیں, اس کے بعد میں بلوچ ہوں, آپ پنجابی ہیں, کوئی پشتون ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی سرائکی ہے. پہلے ہم پاکستانی ہیں. ینگسٹر بچے آپ سوال کر لیں, آپ لاسٹ سوال. میرا سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر یہ پہلی مرتبہ تو ہوا نہیں. بلوچستان کے اندر ایک سال نہیں بلکہ کئی سالوں سے, میرے خیال میں کئی دہائیوں سے یہ آپریشن چل رہا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن سر سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ کا جو یہ فیلئر ہے, پاکستان کے پاس نمبر 1 ایجنسی اگر کلیم کرتی ہے کہ پاکستان دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ISI, سر وہ ایک رپورٹ بھی تو پیش کرتی ہوگی کہ بھائی یہ جو فیلئر ہے, پہلے تو آپ یہ چیز کلیئر کریں کہ یہ جو مطلب 23 لوگ شہید ہوئے, کیا یہ فیلئر ہے یا نہیں ہے؟ اگر مطلب یہ اسٹیٹ کا ایک فیلئر ہے تو سوال یہ ہے, اگر اسٹیٹ سے فیلئر نہیں مانتے تو سوال یہ ہے کہ جب تک کوئی جنرل یا جب تک پاکستان کا کوئی طاقتور پرسن یا طاقتور ادارے کا کوئی پرسن شہید نہیں ہوتا, تب تک کیا یہ شہید کہلائے نہیں جائیں گے؟ دوسرا سوال سر میرا سیکنڈ آخری سوال یہ ہے کہ اس پورے فیلئر کی اگر رپورٹ ISI پیش کرتی ہے تو اس کے اندر کون قصوروار نکالتا ہے؟ بیٹا میری گزارش سن لیں. ایک تو یہ کہ ایک میں کر لوں گا, لاسٹ کوشچن آپ سے لے لوں. اسٹیٹ جو ہے, اسٹیٹ فیلئر کتنا بڑا لفظ ہے اور آپ نے کتنی آرام سے کہہ دیا. گورنمنٹ کی فیلئر ہو سکتی ہے, گورنمنٹ کی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے, کوئی وہ ہو سکتا ہے. اسٹیٹ فیلئر آپ نے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیا اور یو آر اسٹارٹنگ یور کیریئر. تو آئی ایم افریڈ کہ جب آپ سینئر جرنلسٹ ہوں گے, ان کی طرح میری طرح گرے ہیئر ہو جائیں گے, تو پھر کیا بول رہے ہوں گے. تو پلیز سویپنگ اسٹیٹمنٹس نہ دیا کریں. کوئی اسٹیٹ کا فیلئر نہیں ہے, اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. ہماری ریٹ, میں نے آپ سے کہا کہ 2,000 کلومیٹر ہیں. ایک جگہ پر اسٹیٹ نے یا اسٹیٹ کے اداروں نے دے ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ. اور دہشت گرد جو ہے اس نے کسی ایک انچ میں بریچ کرنا ہوتا ہے. ٹائم کی لبرٹی اس کے پاس ہے, ٹارگٹ کی لبرٹی اس کے پاس ہے, گوریلا وارفیئر ہے, کانفلکٹ زون میں ہے. تو اس طرح کے واقعات دو کے دردناک ہیں, دو کے جتنی میں کہہ رہا ہوں مذمت کی جائے کم ہے. لیکن اس طریقے سے, اور پھر آپ نے ایک اور بلوچستان میں آپریشن کدھر ہو رہا ہے یہ آپریشن؟ آپ کے رحیم یار خان میں کچے میں ایک آپریشن ہوتا ہے, ٹکر چلتے ہیں. رحیم یار خان کچے کے علاقے میں, کیا میں اس کو کہہ دوں پنجاب میں آپریشن ہو رہا ہے؟ کہہ سکتا ہوں, یا آپ خود اس ٹکرز میں لکھتے ہیں. لیکن ہمارے کیس میں آپ لکھتے پورے بلوچستان میں کوئی آپریشن بلوچستان میں نہیں ہو رہا ہے. ہم سمارٹ کائنیٹک آپریشن ضرور کریں گے, IBO ضرور کریں گے. جو بھی وائلنس کرے گا, جو معصوم لوگوں کے قتل و غارت میں شامل ہوگا, اس کے اگینسٹ ضرور جائیں گے. لیکن پرسیپشن اینڈ ریئلٹیز میں فرق جان کیجیے. لاسٹ سوال پلیز. دیکھیے, میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کے خلاف ایک آرگنائزڈ قسم کی منظم پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش. اس میں 3 یہ ڈاکومنٹڈ ہے. یہ تو جو لوگ انسرجنسی پڑھتے ہیں, جو لوگ سیپریسٹ موومنٹ پڑھتے ہیں, جو لوگ گوریلا وارفیئر پڑھتے ہیں, ان کو یہ بات پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ 3 جگہوں سے ان کی سکسیس ہے. ان کی سکسیس جو ہے, ایک وہ ظاہر ہے ملیٹریلی, میں نے آپ کو بتایا, ایک سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان کو ریاست سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور تیسری چیز سوشل موبلائزیشن ہے. کیا بشیر زیب, اب بشیر زیب کا آپ کو نہیں پتہ ہوگا کون ہے, وہ مجید بریگیڈ کا ہیڈ ہے BLA کا, جو یہ خود کش حملے کرا رہا ہے. وہ خود آ کے لاہور مال روڈ پہ کوئی پریس کانفرنس کر سکتا ہے یا آپ سے بات کر سکتا ہے؟ اس کو لیجیٹیمیٹ وائس چاہیے یہاں پر, جو اس کے لیے ایڈوکیسی کرے, جو اس کے لیے یہاں پر ریکروٹمنٹ بلوچستان کے اندر کر سکے. اور یہ وکٹم کارڈ کھیل کے یہ ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے. تو یہ ساری ایک آرگنائزڈ قسم کا پلان قسم. آپ اگر بات کمپلیٹ کرنے دیں تو میں تو بیٹھا ہوں, آپ کو پتہ نہیں کیا جلدی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جب یہ آرگنائزڈ, پلانڈ, را فنڈڈ, تو یہ ساری چیزیں کسی بھی انسرجنسی کو کامیاب کرنے کے لیے, کسی اور ملک میں پراکسی لڑنے کے لیے, یہ چیزیں آپ کی ریکوائرمنٹ ہیں. تو جو میں بات کر رہا ہوں اس کی سرکمسٹانشل اور سالڈ ایویڈنسز دونوں. لاسٹ سوال پلیز. فرسٹ آف آل یو آر ویری ویلکم لاہور پنجاب. تھینک یو سو مچ. یہ بڑا اچھا جیسچر ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. جیسا آپ نے کہا کہ ہم لوگ سنتے بھی آتے ہیں, رومرز ہوتی ہیں, اپنا غلط باتیں بھی کی جاتی ہیں, کیمپینز بھی چلتی ہیں کہ ناراض بلوچ اور کیمپیننگ ہو رہی ہے اینٹی پاکستان کے سب جو لوگوں کو پریشان رکھنے کے لیے. تو کیا بلوچستان حکومت یا کوئی فیڈرل حکومت کوئی ایسی کوئی کیمپین کرے گی جس سے پاکستان میں ایک پازیٹیو امیج جائے, اور جو چیزیں ہمارے اینٹی جا رہی ہیں ان کو کوئی پازیٹیو سائڈ پہ لے کے, یہ بڑا ایک پازیٹیو سب آپ کو ایک رائے, کیونکہ اس کا ایک بہترین سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو نصاب میں کچھ پڑھا سکیں, کیونکہ یو آر CM اوور دیئر, یو کین ڈو سم تھنگ فار دی بیٹرمنٹ آف. وی آر آلریڈی ڈوئنگ دیٹ. بچے
یہ جو سبورژن ہے، سبورژن جو ہے یہ پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ خدا را ان کو ناراض بلوچ نہ کہیں. کون سی ناراضگی ہے؟ دہشت گرد ہیں. اور یہ ٹرمینالوجی ناراض بلوچ کی کسی پولیٹیشین کی کریٹڈ نہیں ہے، یہ آپ کی کریٹڈ ہے. تو آپ اس سے پلیز واپس ریورس کر لیں. کوئی ناراضگی نہیں ہے، صرف دہشت گرد ہیں، پیورلی دہشت. جی لاسٹ سوال. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ وہاں باہر بیٹھ کے خود لگژریس لائف گزار رہے ہیں. عام بلوچ کو جو بیچارہ سردی میں ٹھٹرتا ہے، گرمی میں جھلستا ہے، اس کو جذباتی کر کے اس کو ایک پروپیگنڈا ٹول سے متاثر کر کے پہاڑوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. اپنے بچے لگژریس لائف گزاریں، عام بلوچ قتل و غارت کرے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک رہی بات پاکستان کی حکومت نے، فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، فارن آفیسز پہ ضرور کام کر رہا ہوگا، ضرور اس پر کوئی نہ کوئی کام کہیں پہ ہو رہا ہوگا کہ ان لوگوں کو انٹرپول کے ذریعے، ریڈ وارنٹس کے ذریعے ایٹ لیسٹ یہ بتایا تو جائے دنیا کو کہ وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. شکریہ.